میرے محترم ناظرین، جماعت مخالفین کے صحیح ترین کتب سے، قرآن مجید سے عائشہ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر دیں گے، عائشہ پہ مقدمہ چلائیں گے، عائشہ کی حقیقت بتائیں گے، اور اس کا مقصد ہمارا کسی کا دل آزاری نہیں ہے۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمان قرآن کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ معمہ حل نہیں ہو رہا کہ مسلمان مولوی قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا دشمن، اپنے دین کا دشمن قرار دیا ہے، اس کی تعظیم مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کی، ان کی بدنامی کرا دی، ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کر دی، مسلمان ان کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کیا کہ کسی اور نبی کے امتی ہیں؟ اوئے مجھے بتاؤ، اگر تم مسلمان ہو، تمہارا اگر کوئی اور نبی ہے تو ہمیں سمجھاؤ وہ کون ہے۔ اگر تمہارا نبی حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو ان کے والدین کی تکفیر کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں ان کے والدین کی تکفیر کرتے شرم نہیں آتی؟ لیکن وہ لوگ جن کو قرآن نے، اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے براءت کا اظہار کیا ہے، ان کی تم تعظیم کرتے ہو۔ ہمیں سمجھاؤ، جماعت مخالفین، تمہارے اعاظم، تمہارے اکابر، تمہارے محققین، تمہارے علماء اس پروگرام کو بخوبی اور غور و دقت سے دیکھتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کپ کپاتے ہیں، ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، لیکن ان کو جرأت نہیں ہوتی کہ فون اٹھا کے یہاں پہ کال کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک حادثے کے طور پہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ آپ کے علماء کو جواب دینے کی جرأت نہیں ہو رہی؟ نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ میں حق بولتا ہوں، آپ کے علماء کے پاس جواب نہیں ہے۔ مذہب حق شمس سے بھی اظہر ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ تم اپنے آنکھوں کو چمگادڑ کی طرف بند نہ کیا کرو، سورج کی طرف دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اس کی روشنی کو ضرور تم دیکھ سکتے ہو، اور دیکھ لو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے محترم ناظرین، عائشہ کون ہے؟ وہ کون سی عورت ہو سکتی ہے جو موسیٰ کے امت میں ہارون کے خلاف لشکر نکالے؟ اور بابا، عائشہ کو کسی نے گالی نہیں دینا بھائی۔ ایڈمن یہاں پہ یاد رکھو، یہاں پہ کوئی بھی عائشہ کو گالی دے دے اس کو فوراً بین کرو، وہ ممبر ہو، جو بھی ڈونر ہو، مجھے پرواہ نہیں ہے، بلکہ میں خود اس کو بین کر دیتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ بین کر دیتا ہوں۔ ہائیڈ یوزر ان دی چینل۔ صادق علی آپ چلے گئے بھائی، ہمیں پرواہ نہیں ہے، اوکے؟ آپ کوئی گالی دے دے کسی کو، اس یہاں پر عائشہ کو، ابو بکر کو، عمر کو لعنت کرے، گالی دے دے، بدتمیزی، ختم کرو یہاں سے۔ ہم یہاں پہ اس لیے نہیں آئے کہ گالی دے دیں، اور میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے چینل پہ کوئی کسی کو گالی دے دے، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ کون ہے؟ جو اس امت میں وہی درجہ رکھتا تھا جو ہارون بنی اسرائیل میں رکھتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ان کے خلاف یہ لشکر لے کے آتی ہے، زرہ پہنتی ہے، آرمر پہنتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے انصاب الاشراف، بلادری صاحب کی، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 35 میں روایت ہے، پھر صفحہ نمبر 36 میں یہ فقرے دیکھیں۔ وَأَتَى وَأُتِيَ بِالْجَمَلِ، جمل کو لایا گیا، اونٹنی کو لایا گیا، فَأَبْرَزَ وَعَلَيْهِ عَائِشَةُ فِي هَوْدَجِهَا، اس لشکر کے سامنے آ گئی اونٹنی، اس پہ ہودجتا سواری تھی، سوار ہونے کی جگہ، وہاں پہ عائشہ بیٹھی تھی۔ وَقَدْ أُلْبِسَتْ دَرْعًا، عائشہ نے زرہ پہنی تھی، آرمر پہنا تھا،
لوہے کا لباس جو سپاہی پہنتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نبی کی عزت یہی ہے. وضربت على حودجها صفائح الحديد، وضربت على حودجها صفائح الحديد، اور پورے اونٹ کو اس نے لوہوں سے لیس کیا تھا. لوہوں کے پلیٹیں، لوہوں کے پلیٹس وہاں پہ اونٹ کے آرمر بنا دیے تھے کہ اونٹ کو کوئی نہ ہو جائے، نہ لگایا جائے. وَيُقَالْ إِنَّ الْأَوْدَجَ أُلْبِسَ دُرُوعًا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ہودج بالکل یعنی ٹینک بنا کے آ گئی تھی. ہودج کو بھی اس نے بختر بند بنا دیا تھا. اور پھر اس نے وہاں پہ آ کے خطبہ دیا ہے. خطبہ کو کیا دیا ہے ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 35 پہ، صفحہ بلکہ اس کا خطبہ جو ہے صفحہ نمبر 25 میں ہے. پہلے وہاں پہ جمل کے میدان میں طلحہ نے خطبہ دیا ہے. اس نے کہا عثمان ابن عفان کان من اہل السابقۃ والفضیلۃ من المہاجرین الاولین، عثمان تو بڑا نیک آدمی تھا، مہاجرین اولین میں سے تھا. وَأَحْدَثَ أَحْدَاثًا نَقَمْنَاهَا عَلَيْهِ فَبَايَنَاهُ وَنَافَرْنَاهُ، اس نے بہت غلط کام کیے تھے، اس لیے ہم نے ان سے دور ہو گئے تھے اور ہم نے ان کی مذمت کی تھی. لیکن بعد میں وہ پھر گیا تھا، وہ مظلوم مرا ہے اور ہم اس کے خون کا، اس خلیفے کے خون کا کیا لیتے ہیں؟ انتقام لیتے ہیں. وَتَكَلَّمَ الزُّبَيْرُ بِنَحْوٍ مِّنْ هَذَا الْكَلَامِ، زبیر نے بھی اس طرح خطبہ دیا کہ عثمان مہاجرین اولین و اصحاب رسول فلان فلان صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھا، بعد میں غلطیاں کی تھی، ہم نے کچھ مذمت کیا تھا، لیکن آخر میں وہ مظلوم مرا ہے. فاختلف الناس فقال قائلون، مجمع لشکر، وہ عائشہ کا اپنا لشکر اس کو دیکھ رہے ہیں، کہا کچھ نے کہا نطق بالحق، کچھ نے کہا طلحہ زبیر نے صحیح بات کیا، دوسروں نے کہا کذبا ولہما کان اشد الناس علی عثمان وارتفعت الاصوات، دوسروں نے کہا کہ نہیں یہی تو عثمان کے بدترین دشمن تھے، کل تو اس کے بدترین، آج کہہ رہے ہیں کہ عثمان مظلوم مرا. وَأُتِيَ بِعَائِشَةَ عَلَى جَمَلِهَا فِي هَوْدَجِهَا فَقَالَتْ، عائشہ آ گئی وہ زرہ پہن کے، زرہ پر سمجھتے ہو نا، انگلش میں آرمر بولتے ہیں، عربی میں درع بولتے ہیں، لوہے کے کپڑے، لوہے پہ لیس، سر پہ لوہے کے ٹو، بالکل سپاہی بن کے، جنرل بن کے آئی ہے. کس کے جنگ میں جنرل بن کے آئی ہے؟ میں بتاؤں گا کس کے جنگ میں، میں بتاؤں گا کس کے جنگ میں جنرل بن کے آئی ہے. فقالت صح صح فخطبت بلسان ذلق وصوت جہوری، عائشہ کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ اس کی آواز جو تھی نا، بالکل آواز بہت موٹی آواز تھی، اس کی آواز بہت بلند آواز تھی نا. بعض لوگ ہوتے ہیں دھیمی آواز، وہ زور سے بول بھی نہیں سکتے، عائشہ ایسے نہیں تھا، قدرتی طور پر اس کی آواز چیخ چیخ کے نکلتی تھی. اس نے کہا خاموش خاموش، صح صح خاموش. پھر اس نے روان زبان سے اور بلند آواز میں خطبہ دیا ہے. فاسکت لها الناس، لوگوں کو اس کے لیے خاموش کرایا گیا. اس نے کہا کہ عثمان مظلوم مرا ہے، بھلے. پھر اس نے کہا کہ عثمان مظلوم مرا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، عثمان کے خون کا میں انتقام لینے آئی ہوں، اور اس کے بعد خلافت کو بھی میں شورا بناؤں گا. یہ بیعت جو علی علیہ السلام سے وہ کوئی نہیں، خلافت کو شورا بناؤں گا. لوگوں میں لڑائی ہوگی، قالوا صدقت وكذبت حتى تضاربوا بالنعال. پھر بھی ان کے اپنے سپاہی والوں نے اس کی بات کو نہیں مانی. اچھا یہ کس کے جنگ میں آئی تھی عائشہ؟ یہ زرہ پہن کر، یہ آرمر پہن کر، کس کے یہ؟ اب اس دیکھو عزیزو، یہ کس طرح کی عورت ہو سکتی ہے؟ کیا صدیقہ، جنتی عورت، اس ہو امیر المؤمنین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جنگ میں اس کے خلاف لڑنے کے لیے آ سکتی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے کس کے جنگ میں آئی تھی. صحیح البخاری، چابدار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سن 2001 میں، صفحہ نمبر 659 میں، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ. کس سے کہا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی علیہ السلام سے کہا کہ تو مجھ سے وہی درجہ رکھتا ہے جو ہارون موسیٰ سے رکھتا تھا. میرے محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں
اگر کوئی آنکھ اٹھا کے ہارون کی طرف دیکھتا تو وہ کافر ہوتا۔ پتہ نہیں اس امت کو کیا ہو گیا کہ اپنے نبی کو نہیں جانتے، اپنے نبی کے کلام کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اس امت کے ہارون کا کیا قصور ہے کہ اس کو گالی بھی دے دو تو رضی اللہ، اس کے خلاف لشکر نکالو تو رضی اللہ، اس کے خلاف زرہ پہنو کہ آ جاؤ تو رضی اللہ۔ کتاب فضائل الصحابہ لأبی عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل، تحقیق وصی اللہ ابن محمد عباس الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القرى بمکہ، حدیث کا پروفیسر، ام القرى یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں کٹار خنزیر وہابی، اس نے اس کتاب کی تحقیق کیا۔ جزء اول کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں المملکۃ العربیۃ السعودیہ، ٹیرورزم کے دارالخلافہ میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ ہے 796، حدیث نمبر ہے 1092، رجال الاسناد ثقات۔ یہ حدیث، اس کے سب رجال، اس کا سند بھی متصل ہے، اس کے رجال بھی ثقات ہیں، سند بھی متصل، رجال بھی ثقات، اور یہ حدیث بشرط بخاری اور مسلم بھی صحیح ہے۔ ایک دفعہ میں نے اسی حدیث کے متعلق 4 گھنٹے عربی زبان میں بات کی تھی کہ حدیث کمر توڑ ہے جماعت عمریہ کے محدثین کے لیے، ذہبی کے لیے، احمد بن حنبل کے لیے، بخاری کے لیے، مسلم کے لیے، ان سب کے لیے کمر توڑ ہے، ان کا منہ کالا کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی وہ کیوں تصدیق نہیں کرتے حالانکہ اس کی سند بھی صحیح ہے، سند بھی متصل ہے، رجال سب بخاری مسلم کے رجال ہیں۔ کون سی حدیث کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى علی بن ابی طالب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میرے بھائی، میرے روح، میرے لخت جگر، میرے نفس نفیس، میرے روح امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو کہا انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، اے علی سلام اللہ علیہ، انت سید فی الدنیا، تو دنیا میں بھی سردار ہے، جنت میں بھی سردار ہے، یوم قیامت بھی سردار ہے۔ من احبک فقد احبنی، جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وحبیبک حبیب اللہ، جو آپ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ حبیبک حبیب اللہ، وعدوی وعدوک عدوی، اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ وعدوی عدو اللہ، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ جس نے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھایا اس نے اللہ کے خلاف تلوار اٹھایا، جس نے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف لشکر لے کے آئے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر لے کے آئے۔ رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھو تو کافر، تلوار اٹھا کے جنگ میں آ جاؤ تو کیسے نہیں کافر؟ مجھے بتاؤ۔ الویل لمن ابغضک من بعدی، جہنم کی آگ ہے، جہنم کے شعلے ہیں اس کے لیے جو آپ سے میرے بعد دشمنی کرے، اور لشکر لے کے آنا، خود عثمان کا قتل کرو اور پھر کہہ دو کہ میں ان کا انتقام لینے آئی ہوں۔ کتاب الجامع الصغیر وزیادتہ، تالیف الالبانی، چھاپ المکتب الاسلامی، سن 1988 میں بیروت میں چھپی ہے، حدیث نمبر 1462۔ یہ حدیث ابن ماجہ نے بھی روایت کی، ترمذی نے روایت کی اور تحسین بھی کیا، بہت سارے محققین نے اس حدیث کی تحسین بلکہ تصحیح کی ہے، اور یہ مختلف اسانید سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم سے خطاب کر کے فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ البانی نے کہا حدیث صحیح ہے، البانی نے کہا حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ کرو، ترجمہ میں نہیں کرتا، ملا علی قاری مفتاح مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح میں کرے گا۔ الجزء الحادی عشر، منشورات محمد علی بیضون، دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر 308، حدیث نمبر 6154۔ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، رواہ الترمذی۔ انا حرب کا کیا مطلب ہے؟ ای محارب، ای محارب،
جو پنجتن پاک سے جنگ کرے وہ مجھے رسول سے جنگ کرتا ہے. رسول سے جنگ لڑنا اللہ سے جنگ لڑنا ہے, اور اس سے بڑا کفر ہو ہی نہیں سکتا بھائی. لمن حاربهم جعل نفسه نفس الحرب مبالغة كرجل عدل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حرب, نہیں فرمایا انا محارب. مبالغہ کے لیے, تاکید کے لیے. کہتے ہیں رجل عادل, یہ شخص عادل ہے. رجل عدل, یہ شخص عدالت ہے. جب مصدر کو ذات پر حمل کرتے ہیں, مصدر کو ذات سے نسبت دیتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. رجل عدل, عادل مصدر ہے, صفت نہیں ہے, عادل صفت ہے. یہ مرد عدالت ہے, تو اس میں بہت زیادہ مبالغت ہے. گویا کہ عدالت جو ہے مجسم ہوا ہے ایک شخص کی صورت میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود, ملا علی قاری فرماتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کے طور پر, مبالغے کے طور پر, کہ میں جنگ مجسم ہوں. میں اگر جنگ, لڑائی, حرب, محاربہ انسان کی صورت میں حاضر, میں وہ لڑائی ہوں, میں وہ جنگ ہوں, میں وہ کارزار ہوں. کس کے خلاف؟ ان لوگوں کے خلاف جو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, حسن و حسین سلام اللہ علیہم سے لڑے. تو میرے محترم یہی امت تو ہے, یہی امت تو ہے 1430 سال سے پنجتن پاک کے ساتھ لڑائی میں مصروف. خود نبی تم سے لڑائی میں مصروف ہیں. مولویو سنو, تم محارب ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تم جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے, پنجتن پاک سے علمی محاربہ کرتے ہو, تو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات سے محاربہ کر رہے ہو. یاد رکھو یہ. وسلم ای مسالم ومصالح لمن سالمہم, اور میں محبت کرتا ہوں, اور میں پیار کرتا ہوں, اور میں سلامتی ہوں, میں شفیع ہوں ان لوگوں کا جو ان پنجتن پاک علیہم السلام کے ساتھ پیار کرے, محبت کرے, ان کی خدمت کرے, ان کے در پہ نوکر بنے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ ایک مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ایک ایسی عورت جس کی تاریخ انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے اس امت کے ہارون کے خلاف لشکر لے کے آئی اور لوگوں کو للکارا ہے کہ اس سے جہاد کرو. یہ کیسی عورت ہو سکتی؟ عدالت کے کٹہرے میں کڑی عائشہ جواب دے, اور عائشہ کے بیٹے جواب دے. قرآن کی تم کیوں تاکید نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا, پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں عائشہ کون ہے, پھر حدیث میں دیکھتے ہیں عائشہ کون ہے, پھر اس کے کرتوت, اس کے اقوال, اس کے افعال. سبحان اللہ نستجیر باللہ, جو کبھی بھی کسی عفیفہ عورت, باعزت عورت سے صادر ہونے کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. یہ کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کے دشمن صدیق نہیں ہو سکتے. اہل بیت علیہم السلام کے دشمن صدیقہ نہیں ہو سکتی. اہل بیت علیہم السلام کے دشمن وہی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں ان سے براءت کا اظہار کیا ہے. مولیو اٹھو, تم مرد ہو, تم میرے استدلالات کا جواب دے دو. میں قرآن سے دلیل لے کے آتا ہوں. تم کیا میں پہلا سوال مولویوں سے پہلا سوال, عوام سے مجھے کام نہیں, عوام میرے بھائی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, بیچاروں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میرا پہلا سوال مولویوں سے, او مولویو, علماء کرام, مشائخ عظام, مجھے جواب دے دو, قرآن کی تصدیق کرتے ہو یا قرآن کی تکذیب کرتے ہو؟ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کی تائید کرتے ہو یا قرآن کی تکذیب کرتے ہو؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کے متعلق, اس میں تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے کہ یہ آیات عائشہ کے متعلق ہیں. ان آیات کی کیا تم تائید کرتے ہو؟ ان آیات پہ کیا تم ایمان لاتے ہو؟ کبھی تم نے ان آیات کی تم نے تفسیر کی اپنے عوام کے لیے صحیح طور پر, یا اس کو موڑ توڑ کے تحریف کر کے پیش کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ترجمے تم خود دیکھ لینا, مختلف لوگوں نے ترجمے کیا. کیا چلو میں آپ کا ایک ترجمہ پڑھ لیتا ہوں, اپنا ترجمہ نہیں سناتا آپ کو. طاہر قادری نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے,
نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت واحلہ اور واعلہ کی مثال بیان فرمائیے. تو واحلہ اور واعلہ کافروں کے لیے مثال ہے. وہ کافر کون ہے؟ وہ کافر کون ہے؟ جو شبیہ ہیں. اوے مثال بیان کی نا, کوئی مثلت بھی ہو, کوئی مماثلت بھی ہو. وہ کافر کون ہے؟ وہ کافر کون ہے بھائی؟ آپ ہیں, امریکہ والے ہیں. اوے امریکہ والوں کی کب شادی ہوئی ہے کسی نبی سے؟ اور ہندو عورتیں ہیں, ان کی کب شادی ہوئی تھی کسی نبی سے؟ وہ کون کافر ہیں؟ جن کی مثال, جن کی شبیہ, جو مماثلت رکھتی ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی سے اور لوط علیہ السلام کی بیوی سے. وہ کون ہے؟ اور بھائی دیکھو سورہ تحریم میں کسی کا نزاع ہے ہی نہیں کہ سورہ جو ہے عائشہ کی مذمت میں نازل ہے اور حفصہ کی مذمت میں نازل ہے. تم کیوں اس کا تصدیق نہیں کرتے مولویو؟ تمہارا امام عثمان تو اس کی تصدیق کرتا تھا. یہ ملاحظہ فرمایا المحصول فی علم اصول الفقہ تعلیف محمد ابن عمر ابن حسین الرازی, الجزء الرابع, چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر صفحہ نمبر 343 میں روایت کرتے ہیں ان عثمان اخر عن عائشہ بعض ارزاقها فغضبت. عثمان نے عائشہ کی تنخواہ کم کر دی, اس کی عطا کم کر دی, اس کا رزق کم کر دیا بیت المال سے. عائشہ کو غضب آیا. قال یا عثمان اکلت امانتک وضیعت الرعیہ وسلطت علیہم اشرار من اہل بیتک. عثمان تو بیت المال کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, تو نے امت کو ضائع کر دیا ہے اور اپنے قبیلے کو سب اشرار ہیں, وہ بدماش ہیں, ان کو تم نے سب مسلمانوں پہ مسلط کر دیا ہے. ولولا الصلوات الخمس لمشي اليك اقوام ذو بصائر يذبحونك كما يذبح الجمل. اور اگر تو صرف تجھ میں اتنا اسلام ہے کہ بس تو نماز پڑھتا ہے, باقی تو دین سے نکل گیا. اور اگر تیرا یہ نماز نہ ہوتا نا, ابھی میرے بہت سارے بیٹے ہیں جو بڑے شجاع ہیں, بڑے بہادر ہیں, وہ ان کو میں بھیج دیتا تو تجھے اونٹنی کی طرح تجھے ذبح کرتے. اونٹ جب ذبح ہوتا ہے نا, نہر دے گا آپ نے, اونٹ کا جب نہر ہوتا ہے وہ اس میں بہت رقت ہوتی ہے, کیونکہ اونٹ لمبا ہوتا ہے, اس کو چاقو یہاں پہ مارتے ہیں, وہ کڑا ہوتا ہے, پھر وہ اس سے خون بہتا ہے, وہ بہت تڑپتا ہے. تجھے اونٹ کی طرح ہم ذبح کرتے ہیں. خود عائشہ کہہ رہی ہے اس کو. تو جواب میں عثمان نے کہا فقال عثمان ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. عثمان نے جب عائشہ نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دیا تھا, اس کے مقابلے میں یہ آیت تو پڑھی تھی عثمان نے. فكانت عائشة تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول أيها الناس هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبله وقد بليت سنته اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا. اس کے بعد عائشہ اپنی پوری طاقت لگا دی اس نے عثمان کو نیچے لانے کے لیے, اور کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص لوگوں کو دکھاتی تھی کہ دیکھو یہ قمیص پیغمبر کی ہے, یہ قمیص ابھی تک یہ پرانی نہیں ہوئی, لیکن سنت کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا. سنت ابھی قمیص تباہ ہونے سے پہلے سنت تباہ ہو گئی ہے. اقتلوا نعثلا, اس بڈھے کمینے کو قتل کرو, یہ بڈھا کمینہ اس کو قتل کرو. نعثل ایک یہودی عالم کا نام تھا مدینے میں, لمبی داڑھی تھی, عثمان سے اس کی شکل ملتی تھی, تو اس نے عثمان کا نام نعثل رکھا تھا. اس کے بعد جب بلی ثم ذهبت الى مکہ, پھر عائشہ چلا, عثمان کے قتل وقت وہ مکہ میں تھی حج کرنے کے لیے. وقربت من المدینہ تھی, مدینہ واپس آنے لگی, مدینہ کے قریب پہنچ گئی. اخبرت بقتل عثمان, عثمان کے قتل ہونے کی خبر اس کو پہنچی ہے. تاریخ طبری وغیرہ میں لکھی کہ کتنی خوش ہو گئی, کتنی خوش ہو گئی کہ کہتے واہ 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 عثمان قتل ہو گیا. پھر اس کو جب پتہ چلا ماذا ثم ماذا فقالوا بايع الناس علی ابن ابی طالب علیہ السلام, تو لوگوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیعت ہو گئی. او سر پکڑ کے بیٹھ گئی, اوے عثمان مظلوم مر گیا, عثمان مظلوم مرا ہے. فقالت قتل عثمان والله مظلوما وانا طالبة بدمه والله ليوم من عثمان خير من علي الدهر كله. اس نے کہا نہیں, اب میں عثمان کے قتل کا جو ہے مطالبہ کروں گی, اور عثمان بڑا نیک آدمی تھا. اچھا, کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ خود عثمان تمہارے خلیفے نے اس آیت کو عائشہ کی مذمت کے لیے اس کی تقریر, اس کی تائید کیا. لیکن وہ زیادہ اہم نہیں ہمارے پاس, یہ عثمان نے کیا ہے, اللہ کی آیت ہے, اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ آیات جو ہیں عائشہ کی مذمت میں ہیں. ملاحظہ فرمائیے کہ میں بہت اختصار کے ساتھ یہ باتیں پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں رضاعت الکبیر کی طرف جانا چاہتا ہوں. معانی القرآن تالیف ابی زکریا یحیی بن زیاد الفراء, متوفى سنہ 207, الجزء الثالث, چاپ عالم الکتب. یہ عربی
عربیت میں فرا اس کا ثانی نہیں ہے، اور علم تفسیر وغیرہ میں یہ مانے ہوئے خبیر ہیں، عالم ہیں، علامہ ہیں۔ صفحہ نمبر 159 میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وہ کون کافر ہیں جن کی شباہت زوجی نوح اور زوجی لوط علیہم السلام سے، وہ کون کافر ہیں؟ هذا مثل اريد به عائشہ وحفصہ فضرب لهم المثل، یہ جو مثال دی گئی ہے یہ عائشہ اور حفصہ کے لیے، فضرب لهم المثل، عائشہ اور حفصہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شباہت بیان کی ہے، ایک مثال، ایک مثل بیان کی، ایک شبیہ بیان کی، امرأة نوح و امرأة لوط۔ اب تم خود بولو، یہ شیعوں کی کتاب ہے؟ اور بھائی یہ فرا شیعہ تھا، یہ شیعہ کہاں شیعہ تھا؟ یہ کتاب نہایت العرب فی فنون الادب، تالیف شہاب الدین احمد بن عبد الوہاب النویری، الجزء السابع، شاب منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 52۔ واما التعریض، تعریض کس کو بولتے ہیں؟ تعریض بولتے ہیں عزیزوں کنایے کو، عفواً پیج مس ہو گئے بھائی۔ تعریض کس کو بولتے ہیں؟ تعریض بولتے ہیں کنایے کو، فهو تضمین الکلام، وما التعریض فهو تضمین الکلام دلالة ليس لها ذکر، تعریض بولتے ہیں کہ آپ کے کلام میں ایک ایسی چیز شامل ہو جس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، كقولك ما اقبح البخل لمن تعرض ببخله، جیسے کہ اگر آپ کسی شخص کی کو کنایتاً سمجھانا چاہتے ہیں نا، انڈائریکٹلی، بغیر راہ راست کے اس کی برائی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بخل کتنا، لالچ کتنی بری بلا ہے، یعنی یہ شخص لالچی ہے، اس طرح۔ خزانة الادب وغایة العرب، تألیف یعقوب الحموی، ابن حجہ الحموی، الجزء الثانی، منشورات دار الکتب العلم، دار مکتبۃ الہلال، بیروت لبنان، سنہ 1987 میں چھپی ہے، ذکر التعریض۔ التعریض، تعریض جو ہے ادب میں ایک لطیف باب ہے، ایک لطیف چیپٹر ہے، وہو عبارت ان یکنی المتکلم بشیء ان آخر لا یصرح به، تعریض سے مراد یہ ہے کہ متکلم کنایتاً اشارہ کرے کسی کی طرف اور اس کو صراحتاً اس کے شخص کا نام نہ لائے، لِيَأْخُذَ السَّامِعُ لِنَفْسِهِ وَيَعْلَمَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ، تاکہ سامع جو ہے اس کی مقصود سمجھ جائے اور اس کی صراحتاً اس کی بات کو نہ سنے۔ اچھا، یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری، الجزء الرابع عشر، طبع دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1428 میں، 2007 بیروت لبنان میں، بخاری میں ایک باب ہے، باب ما جاء فی التعریض، صفحہ نمبر 118 ہے، تعریض، حدیث میں جو تعریض آئی ہے۔ اچھا، یعنی کنایتاً قال الراغب هو كلام له وجهان ظاهر وباطن فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر، کلام وہ کلام ہے کہ اس کے دو چہرے ہیں، دو وجہ ہیں، ظاہر باطن، متکلم باطن کا ارادہ کرتا ہے لیکن صراحت ظاہر کا کرتا ہے۔ اب جب تعریض کا مطلب آپ کو پتہ چلا تو آپ جماعت عمریہ جو ہند پاک میں رہتے ہیں، ان کی اکثریت حنفی ہے، اور مذہب میں یہ اشعری اور ماتوریدی ہیں، اور ماتوریدی ویسے تو بھی عیال ہیں، مقلد ہیں اشاعرہ کے، ان کی تو گنتی بھی نہیں آتی عقائد میں ماتوریدیہ کے۔ یہ اشاعرہ و ماتوریدیہ کے بہت بڑے بلکہ عظیم ترین متکلم ہیں، کہ ان جیسا متکلم نہ ان سے پہلے گزرا ہے نہ ان کے بعد گزرا ہے۔ کون ہے وہ؟ فخر رازی، تفسیر الفخر الرازی المشتہر بالتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب، الجزء مجلد الحادی عشر، چاپ دار الفکر، سن چھپی ہے سنہ 2005 میں، ملاحظہ فرمائیے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وفی ضمن هذین التمثیلین تعریض بأمی النواصب، اس تمثیل میں، اس مثال میں کہ اللہ نے کہا کہ وفی ضمن ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کہ اللہ نے کافروں کے لیے، کافر، وہ کافر کون ہے بھائی؟ سوچ لو، کافر کون ہے وہ جس کو اللہ نے کافر کہا ہے؟ او بھائی سوچ لو، پوچھ لو اپنے علماء سے کہ کیا اس آیہ میں کسی نے احتمال دیا ہے کہ عائشہ و حفصہ کے علاوہ کوئی اور مقصود ہو؟ مجھے بتاؤ۔
پورا سورہ تحریم پڑھو، پورے کے پورا سورہ زینی کی مذمت میں. وفی ضمن هذین التمثیلین، ان جو تمثیل دیا، جو مثال ہے، کس کی مثال ہے؟ ایک امرأت نوح کی مثال ہے، ایک مثال. دوسری مثال امرأت لوط کی مثال ہے. تعریض کس کے؟ کنایہ کس کے لیے؟ اشارہ کس کے لیے؟ عائشہ و حفصہ کے لیے، عائشہ و حفصہ کے لیے. ختم بات. اب اتنے علماء نے، آپ کے اتنے اکابر نے، او جماعت عمریہ سن لو، تم شیعہ پہ اعتراض کرتے ہو نا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، امہات مطہرات، ازواج مطہرات کو نہیں. ازواج کب سے مطہرات بنے؟ مطہر اہل بیت علیہم السلام ہے. بکواس نہ کیا کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ازواج مطہر نہیں، ازواج کی حالت یہ ہے، عائشہ حفصہ کی حالت. بعض ازواج اچھے ہیں، بعض ازواج غیر اچھے ہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. تقوی ہو تو دوسروں سے بہتر ہے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وعلی عترتہ. تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تعلیف الحسن ابن محمد حسین النیسابوری، المجلد السادس، چاپ دار الفکر، سنہ 1996 میں چھپیا. سورة التحریم وفی ضمن التمثیلین تعریض بما مر فی اول السورہ من حال عائشہ و حفصہ. تمثیلین میں امرأت نوح امرأت لوط کی مثال دینے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عائشہ و حفصہ کو کی مثال دی. اچھا، یہ ایک آیت. عائشہ قرآن کے عدالت میں، عائشہ پھر قرآن کے عدالت میں. وہی اگر ہم یہ بحث عائشہ قرآن کو ہم تفصیل سے شروع کر دیں تو یہ تو ختم نہیں ہونے والی. اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ مولا. اس آیت میں دو باتیں عائشہ حفصہ کے لیے. ایک کہ ان کا قلب ٹیڑھا ہے، ان کا دل ٹیڑھا ہے. اور جماعت عمریت، کیا تم قرآن کی تصدیق کرتے ہو؟ علماء مشائخ مجھے بتاؤ، کیا تم قرآن کی تصدیق کرتے ہو؟ ایک دن آ کے یہاں پہ شہادت دے دو کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ عائشہ کا قلب ٹیڑھا ہے، اس کا دل ٹیڑھا ہے. تصدیق کرو نا ایک دن، ہم دیکھیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہو. تصدیق کرو نا ایک دن. او مشائخ، سپاہی صحابہ والے، ایک دن قرآن کی تصدیق کرو، ہم دیکھ لیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہو. دو باتیں اس آیہ میں، ایک کہ عائشہ اور حفصہ کا دل ٹیڑھا ہے، تصدیق کبھی نہیں کریں گے، اللہ کے کلام کو جھٹلائیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. دوسری اس آیہ میں دوسری بات وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، تظاہر علی النبی، ایک دوسرے کے معاونت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دشمنی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آؤ مجھے بتاؤ، تصدیق کرتے ہو؟ او بھائی مولیو مجھے بتاؤ، کیا ہوا کہ قرآن کی تصدیق میں تم ہچکچاتے ہو، بلکہ قرآن کی تصدیق کبھی نہیں کرو گے؟ تم بتاؤ، تم مسلمان ہو یا میں مسلمان ہوں؟ تم بتاؤ مجھے کہ تم مسلمان، کیسے مسلمان ہو؟ جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن المجید، یہ جلد کون سی ہے؟ جلد نمبر 28، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 بیروت لبنان میں. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. زیغ قلب سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ زید صغو سے ہے، صغو سے ہے. صغو بولتے ہیں کج ہونے کو، ٹیڑھے ہونے کو، ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ فرمائیے، عبداللہ ابن عباس، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمنی وقال اللہم علمہ الکتاب، یہ بخاری میں روایت ہے کتاب العلم میں کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو گلے لگایا اور کہا اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا کر. قال یقول صغت قلوبکما زاغت قلوبکما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. زیغ قلب کس سے کیا مراد ہے؟ زیغ قلب سے مراد نفاق اور کفر ہوتا ہے. پورے قرآن میں اس سے مراد اور کوئی کچھ ہے ہی نہیں ہے. قد اثمت قلوبکما، ان مجاہد نے فرمایا صغت قلوبکما، ہم سمجھتے تھے شیء ہین حتی سمعت قراءت ابن مسعود ان تتوبا الی اللہ فقد زاغت قلوبکما. میں نے ابن مسعود کے قراءت کو دیکھا کہ ابن مسعود کے قراءت کے الفاظ یہ تھے، صغت نہیں تھا، زاغت تھا، زاغت نہیں تھا، زاغت تھا. ضحاک اس نے بھی یہی کہا صغت قلوبکما زاغت. سفیان صغت قلوبکما زاغت قلوبکما. اچھا، اب جماعت عمریہ جب اس کی آیا کا ترجمہ کرتے ہیں تو کس طرح ترجمہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ کہیں گے کہ بھئی قلب جو ہے جھک گیا ہے، ان کا دل جھک گیا،
چکے ہیں. ٹیڑھا نہیں, آپ اردو تراجم دیکھیں جماعت مرے کے تراجم نہیں کہیں گے کہ زیغ کا مطلب جھکنا تو نہیں ہوتا, ٹیڑھا ہونا, ٹھیک ہے نا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, وہاں پہ کس طرح ترجمہ کرتے ہو؟ اچھا, یہ پہلا فقرہ ہے اس جملے میں, اس آیہ میں, جماعت تمہاری تصدیق نہیں. دوسرا فقرہ کیا ہے اس آیہ مبارکہ میں؟ ان تظاہر علیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کرنا. ملاحظہ فرمائیے, ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, یہ فقرہ ہم نے اس کی بات کی. وان تظاہر علیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا, کس نے شہادت دیا؟ قرآن نے. کس کے متعلق؟ عائشہ حفصہ کے لیے. اس کا ترجمہ کیسا ہے محترم ناظرین؟ ملاحظہ فرمائیے, یہ جو ناگڑی صاحب کا ترجمہ ہے, یہ جالندری کا, یہ احمد علی کا, یہ احمد رضا خان کا, اور یہ ابو العلا مودودی کا ترجمہ ہے. ان تظاہر علیہ, اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی, اس کے خلاف, ہاں, اس کی مخالفت میں ایک دوسرے کے ساتھ منصوبہ بنا کر, تظاہر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کا مدد دینا, لیکن تظاہر کے ساتھ جب علا آ جاتا ہے اس کے بعد اس کے معنی بدل جاتے ہیں. کسی کی دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. اور اگر پیغمبر کی ایذا پر باہم اعانت کرو گی, اور اگر تم آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی, یہ ترجمہ احمد علی کا اور احمد رضا خان, اگر ان پر زور باندھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زور باندھنے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ابو العلا مودودی, اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتہ بندی کی, یعنی باہم جتہ بندی سے مراد ہو سکتا ہے, مجھے نہیں معلوم جتہ بندی کس کو بولتے ہیں, مجھے لگتا ہے یہی کہ آپس میں ساتھ دینا, معاونت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اچھا, یہاں پہ واضح طور پہ اللہ نے شہادت دی کہ ان لوگوں نے تظاہر کیا, ایک دوسرے کا ساتھ دیا, کس کے مقابلے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. اب آپ شاید کہیں گے کہ یہاں پہ جملہ کیا ہے؟ جملہ شرطیہ. کیا ان کو ڈرایا اللہ کہ اگر کرو گی تو یہ ہوگا, لیکن انہوں نے نہیں کیا ہے. بھائی تم یہی کہو گے نا, یہ جملہ شرطیہ ہے. جملے شرطیہ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ واقعاً یہ واقع ہوا, ایک نصیحت ہے اللہ کی جانب سے کہ بھئی ان سے دشمنی نہ کرنا. ملاحظہ فرمائیے, اب عمر خود کہتا ہے کہ انہوں نے دشمنی کیا ہے. یہ جملہ شرطیہ نہیں ہے, یہ حقیقت میں اخبار ہے. صحیح البخاری, چاپ دار احیاء تراث العربی, کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے, کتاب التفسیر میں تفسیر سورہ تحریم ہے, حدیث نمبر ہے 4913. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, میں نے عمر سے پوچھا, من اللتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ازواجہ, فقالت تلک حفصہ و عائشہ. میں نے پوچھا کون ہیں وہ عورتیں جنہوں نے واقعاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انہوں نے تظاہر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مل کے انہوں نے مخالفت کی, پیغمبر کی, ایک دوسروں کا ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. عائشہ کون ہے جنہوں نے یہ کیا ہے؟ عمر نے فرمایا تلک حفصہ و عائشہ, یہ حفصہ و عائشہ. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا انفرادی طور پر کفر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا کسی اور کے ساتھ مل کر, یہ کیسے کفر نہیں ہے بھائی؟ مجھے بتاؤ. اب اس کا ترجمہ یہ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے, کتاب صحیح بخاری, ترجمہ حماد صاحب کا, جلد نمبر 4. ملاحظہ فرمائیے, وہی حدیث جو ہے نا, حدیث نمبر 4913. عبداللہ ابن عباس نے عمر سے پوچھا, وہ کون دو عورتیں تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک منصوبہ تشکیل دیا تھا؟ ترجمہ یہ تو نہیں بنتا. حماد صاحب, اللہ سے شرم کرو, اللہ کا خوف کرو. وہاں پہ جب قرآن کا ترجمہ کر رہے تھے یہ لوگ, انہوں نے وہاں پہ کیا کیا؟ انہوں نے واضح کیا, ان کے خلاف جتہ بندی کرنا, ان کے خلاف آپس میں تعاون کرنا, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت و ایذا کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا. آپ نے ترجمے دیکھا نا, لیکن وہاں پہ کیونکہ عائشہ حفصہ کا نام نہیں تھا, لیکن یہاں پر وہی سورہ تحریم ہے, بخاری ہے, سورہ تحریم کی تفسیر ہے, اسی آیہ کی تفسیر ہے, لیکن یہاں پر حدیث میں کیوں کہ عائشہ حفصہ کا نام ہے تو اس کو ترجمہ توڑ کے کریں. وہ کون تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک منصوبہ بنایا تھا؟ یہ تفسیر تو آیا, ترجمہ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے بتایا کہ وہ سیدہ حفصہ اور عائشہ تھی. ایک اور ترجمہ دیکھیں میرے محترم ناظرین, کہ ان کے مولیوں کو خوب پتہ ہے کیا الفاظ کیا ہیں, حدیث کے الفاظ کیا ہیں, کس قرآنی آیت کی طرف یہ حدیث جا رہی ہے, لیکن ترجمہ یہ غلط کرتے ہیں اپنے عوام تاکہ پتہ نہ چلے کہ عائشہ کون ہے. صحیح بخاری جلد نمبر ہے بھائی کون سی, جلد 7, مترجم محمد ناصر الدین ناصر المدنی عطاری, کتاب چھپی ہے پروگریسو بکس میں. اوکے, یہاں پر صفحہ نمبر 116, حدیث نمبر 4913, ترجمہ
میں نے کہا اے عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے وہ کون سی دو ہیں جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، لعنت اللہ علیک یا مولی عطاری. ترجمہ یہ بنتا ہے تظاہرا من المرأتان اللتانی. بلی الفاظ کیا ہیں؟ من اللتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ازواجہ. تظاہرتا علی النبی، آپس میں مشورہ کیا تھا. اس کا تظاہر کا مطلب کس نے کہا مشورہ ہوتا ہے؟ جنہوں نے قرآن کی کا ترجمہ کیا انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ترجمہ ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے مشورہ کرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے ان سے دشمنی کرنا. ملاحظہ فرمائیے قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے. بنی اسرائیل کے متعلق سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر ہے 85. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. تم وہی بنی اسرائیل وہی تو ہو، اپنے قوم کے مظلوموں کو قتل کرتے ہو، ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. وتظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان پر دشمنی کرتے ہو، ان پر مل کر دشمنی کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ. اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ وہی الفاظ ہے تظاہرون علیہم، ٹھیک ہے نا؟ تظاہر علی الناس، تظاہر علی شخص، اسی کی بات ہو رہی. وہاں پہ ان کے خلاف ایک دوسرے کی طرفداری کی، یہاں پہ ترجمہ یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ طاہر قادری صاحب کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تظاہر علی شخص کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہ اور زیادتی کے ساتھ کسی کے خلاف منصوبہ بندی کرنا، کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کے خلاف ایک دوسرے کی تعاون کرنا. یہ کس کا؟ جالندری صاحب کا. اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے. تظاہر کا یا تظاہر علی شخص کا کیا کیا اس کا ترجمہ؟ چڑھائی کرنا، ظلم اور زیادتی کے ساتھ جتے بندیاں کرنا. احمد علی نے بھی کہا ان پر ظلم اور زیادتی سے چڑھائی کرتے. اچھا تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، قرآن میں عائشہ دوسرے مقام پر جماعت عمریہ سے سوال کیا تصدیق کرتے ہو؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، بتحقیق تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے. علماء مشائخ اعظام جواب دے دو شیعوں کا. آ جاؤ ایک دن ہم پہ پتہ چلا کہ آپ قرآن کو مانتے ہو، جواب دے دو. کیا قرآن کی تصدیق میں جھجک ہے تمہیں؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن کہ تم نے قرآن کی تصدیق نہیں کی؟ آ جاؤ یہاں پہ سوال کے جواب دے دو. تصدیق کرتے ہو کہ عائشہ حفصہ کا دل ٹیڑا ہے یا نہیں ہے؟ تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے؟ اگلا سوال، سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی یزید. اگلا سوال آپ سے مشائخ اعظام جواب دے دو کہ دو عورتوں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آپس میں تعاون کیا ہے. ہاں عمر کہتا ہے وہ عائشہ حفصہ ہیں. کیا آپ تصدیق کرتے ہو اس قرآنی آیت کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپس میں تعاون کیا؟ اور پہلا سوال تو ہمارا آپ سے یہی تھا، کیا تصدیق کرتے ہو کہ ان کی مثال زوجہ نوح اور زوجہ لوط کیا یا نہیں کرتے؟ اچھا یہ قرآن میں اختصار کے ساتھ مقدمہ چل رہا ہے بھائی. اب ان عائشہ کو لاتے ہیں حدیث کے کٹہرے میں کڑی کر دیتے ہیں. آ جاؤ عائشہ پہ مقدمہ چلا رہے ہیں. ملاحظہ فرماؤ عزیزو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرے مسلمان ہے یا کافر؟ اب بھائی جو اپنے نبی کی تصدیق نہ کرے، نبی کے قول کو ٹکرا دے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ. مشائخ اعظام، علماء کرام، مفتیان محترم، مجھے جواب دے دو وہ مسلمان ہے یا کافر؟ میرا سوال آپ لوگوں سے، مفتیان محترم، کیا تم تصدیق کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کو صاحبہ یوسف کہا ہے. کیا تم ایک دن حاضر ہو کہ کہہ دو کہ عائشہ واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے؟ عائشہ صاحبہ یوسف ہے. یا تو تم نبی کو جھٹلاؤ یا نبی کی تصدیق کرو، اور چارہ کار نہیں ہے. یا کہہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے، منہ سے کیا، وہ جیسے تم کہہ رہے تھے نا بے ہوشی میں انہوں نے کہا نستجیر باللہ، عقل نہیں ہے، نستجیر باللہ. کافر ہو جاؤ، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے.
ملاحظہ فرماؤ یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 134 ہے. باب حد المریض ان یشہد الجماعہ، کتاب الاذان، مریض جماعت میں حاضر ہو جانے کی بات. حدیث نمبر 664 عائشہ سے فرمایا ان کن صواحب یوسف، عائشہ اور حفصہ سے کہا کہ تم دونوں صواحب یوسف ہو. صواحب یوسف کون ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 207 حدیث نمبر 418 عائشہ حفصہ سے فرمایا ان کن لانتن صواحب یوسف، بے شک آپ اور صرف آپ، ان کن لانتن، آپ کو پتہ ہے اس میں کتنی، اس میں جو لوگ معانی بیان جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس میں تاکید بھی ہے، مبالغہ بھی ہے، اور اس میں حصر بھی ہے. آپ ہی لوگ اور صرف آپ ہی لوگ صواحب یوسف ہیں. عائشہ حفصہ سے فرمائے. اچھا اب صواحب یوسف کون ہے عزیزوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اندازہ. ان کو قرآن کا پتہ ہے نہیں پتہ. سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. بہترین قصہ کس کا قصہ ہے؟ بہترین کہانیوں میں سے ایک کہانی یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. یوسف علیہ السلام کی داستان میں پوچھنے والوں کے لیے، تحقیق کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں پہ نشانیاں. اوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس دے دیا، نشانی دے دی. نہ قرآن کی تصدیق، نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق. اور تمہارا نبی پر کوئی اور ہوگا نا. یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ مکی مدنی ہاشمی، یہ تو نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر صواحب یوسف کون ہے عزیزوں؟ صواحب یوسف وہ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا ان کیدکن عظیم، کہ یہ بڑی مکار عورتیں تھیں. ان کیدکن عظیم، سورہ یوسف آیہ نمبر 28. ان کا مکر، ان کی چال، ان کی قید، ان کی مکاری بہت 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 بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. شیطان کے متعلق فرمایا قرآن مجید سورہ نساء آیہ نمبر 74 میں ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہے. ہائے ہائے ہائے، شیطان کی چال کمزور ہے، شیطان کا مکر ضعیف ہے، کمزور ہے. کید کن عظیم، صواحب یوسف کی چالاکی مکاری عظیم ہے، شیطان سے بھی بدتر، شیطان سے بھی بڑا تمہارا دشمن، تمہارے دین پہ ڈاکہ ڈالنے والے کون ہے؟ صواحب یوسف. صواحب یوسف کون ہے؟ یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ یوسف کے ساتھ انہوں نے یہی کیا کہ یوسف علیہ السلام نے رب سے التجا کیا کہ اے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے اس بادشاہی کے محل سے زندان زیادہ پسند ہے، مجھے جیل پسند ہے، مجھے جیل کے قفس میں، اس کے کیج میں ہونا پسند ہے. یہاں ان کا مکر میں برداشت نہیں کر سکتا. اتنی شدید دشمنی، اتنی شدید دشمنی. تو صواحب یوسف کون ہے میرے محترم ناظرین؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے انہوں نے فرمایا تو صاحب یوسف ہے. تم تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے؟ تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے بھائی؟ ملاحظہ فرمائے فتح الباری بشرح ثقیب البخاری الجزء الثانی چاپ دار الفکر، صفحہ کتاب چھپی ہے 1428 2007 دار الفکر بیروت لبنان میں. صفحہ نمبر 289 میں ملاحظہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان کن صواحب یوسف ان المخاطب له حينئذ حفصہ بنت عمر بامر عائشہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان سے کون بات کر رہی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حفصہ عائشہ کے کہنے پر، عائشہ نے حفصہ کو سکھایا کہ اس طرح بولو. وہ بول رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ صواحب یوسف ہو. وصواحب جمع صاحبہ وهذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط.
ابن حجر کہتے ہیں کہ گرچہ بظاہر ان کن لانتن صواحب یوسف، بظاہر یہ جمع ہے، لیکن اس سے مقصود ایک ہی شخص ہے، عائشہ ہے، عائشہ صاحبہ یوسف. لیکن یہاں پہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ حفصہ بھی تھا، حفصہ بھی وہ سب اس ماجرا میں شریک ہے، حفصہ کو کیوں تم نکال رہے ہو؟ بہرحال ہمارا مقدمہ ثابت ہے. اور وجہ مماثلت کیا ہے میرے عزیزوں؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے. ان کو افصح من نطق بالذات کون ہے بھائی؟ اعطیت جوامع الکلم کون ذات ہے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا؟ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھو جوامع الکلم سے کیا مراد ہے. جوامع الکلم سے مراد یہ ہے، مختلف علماء شراح حدیث نے اس حدیث مبارک کا اس طرح شرح کیا ہے کہ موجز الفاظ میں بے انتہا معانی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماتے تھے. الفاظ مختصر موجز، لیکن معانی جتنے دیکھو اس میں سے معنی نکلتا ہے، معانی نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا ہے، مختصر الفاظ میں بہت سارے معانی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرتے تھے. افصح من نطق بالذات. اب میرے محترم ناظرین، ان سے سوال ہے کہ کیا اس کی تصدیق کریں گے یہ؟ اب ان کے پاس کیا چارہ؟ کہتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ہمیں حق نہیں ہے اس طرح بولنے کا. اس کا جواب بھی ہمارے پاس، اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے. پہلی بات ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوۃ حسنہ ہے. جو بھی کہیں، وہ غضب میں کہیں یا رضا میں کہیں، دونوں صحیح. اس طرح نہیں ہے کہ وہ غضب میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ناجائز لوگوں کو گالی دیتے تھے. اس طرح نہیں، یہ کفر ہے. پر قرآن کی تکذیب کرو. اسوہ حسنہ یہی ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے تو بیوی کو گالی دے دو، ہیں؟ اور اس میں تو غصے کی بات بھی نہیں اس روایت میں. کسی نے نہیں کہا کہ ان کو غصہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اتبعونی، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اتباع کا تقاضا یہی ہے کہ تم بھی بولو عائشہ صاحبہ یوسف ہے. اتباع کا اللہ نے جب کہہ دیا کہ تم اگر اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور و رحیم ہے. تو کیوں اتباع نہیں کرتے؟ کیوں تصدیق نہیں کرتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بتاؤ تمہارا کوئی اور نبی ہے؟ اگر نبی یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو تصدیق کرو، تصدیق کرو. میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں یہ ان باتوں کے جواب میں ابو بکر عمر کا جو کی مذمت ہے قرآن مجید میں، عائشہ کی مذمت میں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ ان کا فرار یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قرآن میں مذمت کیا، اللہ نے بھی ان کی مذمت کیا. تو پھر تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت تو نہیں کر سکتے. اسی طرح نبی نے عائشہ کی مذمت کیا، ہم ان کی مذمت نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمیشہ ان کا فرار ہوتا ہے کہ اگر آپ عائشہ کی کوئی برائی بیان کریں نا، وہی برائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں تاکہ پھر آپ کچھ نہ کہہ سکیں. ابو بکر عمر کی برائی بیان کرو، برائی کیا، ان کی حقیقی افعال ہے، بیان کرو تو اسی سے بدتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے نسبت دیں گے تاکہ پھر تمہارا منہ بند ہو جائے. لیکن یہ ایک بکواس ہے. محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، کتاب الاتقان فی علوم القرآن، چھاپ دار الفکر بیروت لبنان، النوع الحادی والخمسون فی وجوہ مخاطباتہ. قرآن مجید میں مخاطبات کے اقسام، بہت سارے اقسام بتائیں، اس میں سے مخاطبہ نمبر 23 یہ ہے الثالث والعشرون خطاب العین والمراد به الغیر. قرآن مجید میں بہت اس دفعہ ہوتا ہے کہ خطاب ایک شخص سے ہو رہا ہے، مراد کوئی اور ہے. ایاک عنی واسمعی یا جارہ. ایک عرب شاعر آیا تھا نا، ایک عرب شاعر تھا اس کے ہاں کوئی خوبصورت عورت مہمان بن گئی، تو وہ اس کی بڑی حسن سے وہ متاثر ہوا تھا. عرب جو شاعر تھا اس نے اس مہمان پہ وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، عرب تو مہمان نواز ہوتے ہیں. اس
عورت کی جو ہے اسے ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو اس نے شروع کیا اپنے کسی کنیز کی تعریف کرنا تعریف کرنا تو اس کا قصیدہ ہے. تو آخر میں اس کو جب احساس ہوا کہ یہ جو ہے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں حقیقت میں اس کو اندازہ نہیں ہو رہا جو مہمان ہے، تو پھر اس نے یہی کہا ایاک عنی واسمع یا جارا ایاکی عنی واسمع یا جارا، کہ میرا خطاب تجھ کنیز سے ہے لیکن وہ فلانا تو سن لے، پڑوسی سن لے. اوکے، تو اس طرح ہے. مثلا اس سے مثال کیا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور کافرین اور منافقین کی طاعت نہ کرو. یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرین منافقین کی طاعت کریں؟ کوئی سوال ہے؟ یا اللہ سے وہ کبھی نہیں ڈرتے؟ سیوطی صاحب فرماتے ہیں الخطاب له والمراد امته لانه كان تقيا صلی اللہ علیہ وآلہ وحاشاه من طاعت الكفار، کیونکہ یہ آیت جو ہے خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اصلی مراد اصلی مخاطب نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اصلی مخاطب امت، بدبخت امت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تقویٰ رکھتے تھے، اور کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طاعت کی ہو یا کفار کی طاعت کی طرف راغب ہوئے ہوں. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 94. اگر آپ کو شک ہو جائے، خطاب ظاہراً میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ کو شک ہو جائے قرآن میں، او بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہو سکتا ہے قرآن میں؟ قرآن میں شک کرنا کفر ہے. کیا احتمال ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہو جائیں؟ ملاحظہ فرمائی تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم جزء ثانی، متوفا ہے سنہ 375 کے، بہت پرانے عالم ہیں، تفسیر پرانی ہے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اس کا سے کیا مراد ہے؟ المخاطبۃ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ والمراد فیہ غیرہ من الشکاک. خطاب ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن حقیقت میں مراد مخاطب کون ہے؟ دوسرے لوگ ہیں جو شک کرتے ہیں قرآن میں. اچھا، قرآن کیا ایاک عنی واسمع یا جارا، اس قاعدے پہ اس آیت کی تنزیل ہوئی ہے. اور اس طرح بہت سارے دوسرے مقامات پہ علماء کے اقوال ہیں. قرآن مجید میں اس کے مثالیں بہت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں کئی مذمت نہیں ہے. یہ بکواس ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا ہے، مذمت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں. ہمیشہ تعریف کی ہے پیغمبر کی. جہاں پہ ظاہر میں خطاب میں سختی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ظاہری عتاب ہے. وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عتاب مذمت نہیں ہے. وہ عتاب، وہ مذمت، وہ سرزنش کس سے ہے؟ وہ امت سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، جب یہ باتیں آپ کو پتہ چلی ہیں تو اب یہ سوالات جماعت عمریہ سے. جماعت عمریہ، کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو گے کہ عائشہ صاحبہ یوسف ہے یا نہیں ہے، یا تصدیق نہیں کرو گے؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برات کا اظہار کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کہہ دیا کہ شیطان سے بھی بڑا دشمن، ان کیدکن عظیم ان کید الشیطان کان ضعیفا. یہ جو ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا اذیت کرتے ہوئے، کیا تم اس کی تصدیق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ مجھے بتا دینا. یہ جماعت عمریہ کے علماء سے ہمارا سوال ہے.